بے شمار کلمہ پڑھنے والے محروم ہیں. انہوں نے داخلہ تو لے لیا ہے، ایڈمیشن تو لے چکے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے نصیبے کا دروازہ تو کھولا ہے. بڑے سارے لوگ مارکیٹ میں دکان لے لیتے ہیں مگر دکان کے اندر سامان نہیں رکھ پاتے. بڑے سارے لوگوں نے سامان رکھا ہوتا ہے مگر توجہ نہیں دے پاتے، دکان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر پاتے. آپ کی زندگی میں کلمے کے بعد، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد جو ضروری ہے، اگر آپ نے وہ کر لیا تو آپ مسلم ہیں، نہیں تو آپ کافر ہیں. اور کافر کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اور آپ فوری. کافر کا معنی یہ ہے کہ آپ نہ شکرے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کفر شکر کے مد مقابل آیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں میرے شکر گزار بنو گے میں اور دے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کافر بن گئے، ناشکرے بن گئے، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو سنیے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کلمہ لانے کے بعد، بولنے کے بعد، وہ پریکٹیکل میں فیل ہے. کسی بھی سبجیکٹ کی تھیوری میں آپ 80-90 نمبر بھی لے لیں اور 10 نمبر کا پریکٹیکل ہو رہ جائیں تو آپ فارغ ہیں. یہ پریکٹیکل ہے پہلا، بندگی کا، اقرار کا، وعدے کا، توحید کا اور سنت کا. اللہ کے لیے سب چھوڑ دینا، اللہ اکبر کو اللہ بڑا مان کے، سب سے بڑا مان کے، اپنی جاب، اپنی ضروریات زندگی، اپنے ٹریکٹر، ہل کرا، کاشتکاری، اپنی صنعت، تجارت، جتنی بھی ٹریڈ اور بزنس کے شعبے ہیں ان کو چھوڑ کے آنا، قدم اٹھا لینا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی عملی شکل. آپ مسلم ہیں کیا مانا؟ آپ کو سیف کر دیا گیا ہے. آپ کا پریکٹیکل انشاءاللہ اللہ کے ہاں کام آئے گا. نماز کے حوالے سے لوگوں کی 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، کافر بھی نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نہیں پڑھے گا، تو اس کا فیوچر جو ہے وہ سیف نہیں ہے. مسلم کا معنی ہے جس کا فیوچر سیف ہو، جس کی لائف سیف ہو، لیکن یہ سیف نہیں ہے. یہ زندہ رہے گا تو بھی رب کی نظروں میں مکروہ ترین. یہ مر گیا تو قبر میں اگر خنزیر اور سور مر کے مٹی میں چلا جائے اتنا بدترین نہیں ہے جتنا یہ اس کی لاش مٹی میں جائے تو قبر کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کا بندہ ہو کے، رب کا ماننے والا ہو کے یہ کام نہ کرے، 4 حالتیں نہ بنائے، قیام، رکوع، سجود اور تشہد، یہ 4 حالتیں زندگی کے لیے ضروری ہیں. اور یہ ہے نماز. اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز کی اقامت اللہ کے لیے، ادائیگی میرے طریقے پر. اگر یہ 2 کام آپ نے نماز میں کر لیے ہیں، آپ انشاءاللہ اللہ نے آپ کے نصیبے کا دوسرا در بھی کھول دیا. اور اگر یہ عورت کرتی ہے، عورت کے لیے اسپیشلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایما امرأۃ صلت خمسہا، مرد سے زیادہ عورت کے لیے یہ کام مشکل ہوتا ہے. کبھی بچے نے پیشاب کر دیا، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی پرابلم، ڈھیروں مصروفیات. مرد تو چلیں جسے ایک کام میں لگا ہوا ہے لگا ہے، اسے چھوڑے گا مسجد پہنچے گا. لیکن عورت کے لیے آپ نے کہا کہ 5 نمازیں پڑھے، زمین پہ چل رہی ہے، ہم جنت کے 8 در اس کے لیے کھول دیتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رمضان ہے یا کون سا مہینہ ہے. جس دن جون سی نماز پڑھے گی ہم اس کا فیوچر سیف کر کے اسے بتا رہے ہیں کہ یہ تیرا مستقبل ہے. اس لیے میرے بھائی، کبھی بھی زندگی میں جتنی مرضی بڑی مجبوری ہو، اگر آپ کے پاس کلمہ ہے تو اس پہ فخر کیا کریں اور شکر کیا کریں. اور شکر پریکٹیکل کا نام ہے. اللہ نے جو آزاد دیے ہیں ان کے شکر کا تقاضا ہے کہ جیسے رب چاہتا ہے ان کو ویسے رکھا جائے، جیسے رب چاہتا ہے. اور رب چاہتا ہے کہ تو میرے سامنے آ کھڑا ہو، رکوع کر، سجدے کر اور تشہد میں بیٹھ. میں فرشتوں میں بیٹھ کے کہہ دوں گا کہ میں نے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے. فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے لیے جنت کے 8 در کھول دیے. خیر، نماز کے فوائد کتنے ہیں، میں صرف ایک فائدہ ذکر کرنے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ نے آپ کے وجود میں 90,000 کلومیٹر خون کی لائنیں بچھائی ہیں. 90,000. اگر یقین نہ آئے تو صرف اپنے چہرے کے اندر اس جلد کے نیچے
خون کی شریانوں کا کتنا جنکشن بچھا ہوا ہے، صرف چہرے کی بیک سائڈ، اس کو میڈیکلی ذرا دیکھنا، دنگ رہ جائیں گے آپ۔ 90,000 کلومیٹر تلک خون کی سپلائی کے لیے جو اللہ نے پمپ رکھا ہے اسے دل کہتے ہیں۔ ابھی تک ٹیکنالوجی بے شک آسمانوں کو کہکشاؤں تلک جا پہنچی ہے، مگر ایسا پمپ نہیں بنا سکی کہ جو لگایا فروخ آباد میں جائے اور ایک پمپ مارے اور اس کے پانی کا پریشر سمندر کے اندر جو ہے کراچی تک پہنچ سکے۔ 1200-1300 کلومیٹر ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ 90,000 صرف دل پھیلنے کے بعد جب یوں پریس ہوتا ہے، ایک دفعہ پریس ہونے پہ اس کا پریشر جو ہے یہاں تک اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا، یہاں تک آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی حالت میں دن میں کم از کم 5 مرتبہ آپ کو رکوع 5 نمازوں میں اور 37 فرض سجدے، آپ کو پتہ ہے کہ 17 رکھتے ہیں ہماری فرض اور 34 اس میں سجدے بنتے ہیں۔ 34 مرتبہ سر زمین پہ رکھ، اس سے تیرے اس اوپر والے حصے میں خون کی سپلائی نارمل ہو کے رکوع اور سجدے میں پہنچتی ہے۔ اگر آپ اور میں یہ نہیں کرتے تو پھر ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ آپ صبح صبح کسی بازار میں جا کے، کسی جو ہے وہ پارک میں جا کے، کہیں نہ کہیں گھر میں جگہ بنا کے سر نیچے کریں ٹانگیں اوپر کریں۔ وہ آسان ہے یا آسانی سے رب کے سامنے آ کر کے عبادت بھی، ثواب بھی، ثواب بھی، ثواب بھی، ثواب بھی۔ میں کاشتکار آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو حصہ زمین کا اونچا رہ جائے نا، پانی نہ چڑھے، وہاں فصل اچھی نہیں ہوتی، وہاں فصل اچھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکوع میں بھیج کے، اگر 17 رکھتے ہیں تو 17 رکوع اور پھر 34 سجدے، یہ فرض ہے، نوافل اپنی جگہ۔ کہا آئنی علیہ بکثرت السجود، تیرا سر، تیرا دماغ، تیرا دل، تیرا وجود، تیری باڈی، تیرا جو ہے یہ پورا مین کنٹرول روم تیرے اعضاء کیوا کو جو ضرورت ہے وہ نارملی پہنچاتا رہے۔ نماز سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تیرا ہے۔ اس کو کبھی ذاتی مفاد کے لیے بھی پڑھ کے دیکھیں، آپ کی لائف بھی سیف، فیوچر بھی سیف۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والے کالے جو تہجد پڑھتے اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک خاص نور اور گلو دیکھا ہے جو کسی ریڈ گورے کے بھی چہرے پہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ خون کی سپلائی پوری جا رہی ہے۔ آپ کے اور میرے بال اتنی جلدی کیوں گر جاتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کے نہیں گرتے تھے۔ میں نے اکثر دیکھا ان کے سر پہ ہر وقت پگڑی بھی رہتی تھی، ہوا بھی نہیں لگتی تھی، لیکن ماشاءاللہ 60 سال بھی انہوں دے وال پورے ہوندے، 20.5 چڑھ جاندے کہ اس فصل کو خون پورا نہیں مل رہا۔ وہ بزرگ پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنے رب کے سامنے گرنے جھکنے والے تھے اور ہماری عادت ہی ختم ہو گئی۔ یہ تو ہے اس کا دنیاوی فائدہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حافظہ مضبوط ہو، دل مضبوط ہو اور آپ کے دل دماغ وجود کی ایک ایک چیز، کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں جی بچے کو دم کر دیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے اسکول میں بھیجا ہے، پڑھایا بھی ہے، فیسیں دیتے ہیں، باقیوں کے بچے آگے نکل گئے، ہمارا بچہ پیچھے ہے۔ وہ بھائی بچے کے لیے فلاں معجون خرید لیں، حکیم صاحب نے کہا ہے، آپ کو پتہ ہے دماغی ملتی ہے مارکیٹ میں، فلاں لے لیں۔ میرا کوئی نسخہ نہیں ہوتا، ایک ہی کہتا ہوں کہ اس بچے کو اپنے ساتھ مصلے پہ کھڑے کر کے صرف 6 مہینے کے لیے لگاتار سجدے کروانا شروع کر دیں، اس کے بعد رزلٹ ہم سے لے لیجئے گا۔ میرے اپنے کلاس فیلو تھے، اس وقت ملک بھر کے ایک نامی گرامی شیخ ہیں، گجر فیملی سے تعلق۔ جب آئے تو سارا دن بیچارے نے محنت کرنی، رٹا لگانا، دھوپ میں کھڑا ہے، چھاؤں میں ہے، مقابلے کا سٹوڈنٹ تھا، لیکن جب امتحان کا وقت آنا تو پیچھے رہ جانا۔ ایک دن اپنا رونا رویا تو میں نے کہا ایسے کیا کر، رات کو اٹھا کر تہجد میں مصلے پہ چلا جایا کر، لمبے سجدے کیا کر، اللہ تیرا یہ مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ الحمدللہ یہاں فیصل آباد سے لے کے مدینہ یونیورسٹی تلک میرے ٹاپر ترین ساتھیوں میں سے، بہترین سٹوڈنٹس میں سے، ذہین و فتین لوگوں میں سے، میں یہ نہیں کہتا، وہ میرے بھائیوں یہ فیصلے رب کے ہیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، تو سجدہ کر کے دیکھ، میں تجھے اپنی قربتیں عطا کر دوں گا۔ تو یہ فرض ہے، یہ نہیں کرتے
نماز نہ پڑھنے والا غیر مسلم کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کے رکن ہی 5 ہیں، اس کے پاس یہ رکن ہے ہی نہیں، یہ رکن ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ رکن ہی نہیں تو اس کے پاس اسلام کہاں سے ہے؟ کافر بھی نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں پڑھتا۔